بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا عنوان ہے ایوب عباسی۔ مصنف کا نام ہے رشید احمد صدیقی۔ یہ اس سبق کا دوسرا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم صفحہ نمبر 90 کے پہلے پیراگراف کے بعد والے پیراگراف اور صفحہ نمبر 91 کے 2 پیراگراف کو سمجھیں گے اور ان پہ بات کریں گے۔ تو آئیے لیکچر شروع کرتے ہیں۔ مصنف یہ بتاتے ہیں کہ میرا اور میرے دوستوں کا یہ حال تھا کہ ہمیں ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلانا پڑے اور ہمارے کام سارے کے سارے ایوب کرتے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں جن کی ذمہ داری ہم پر ہوتی تھی، جن کو ہمیں کرنا ہوتا تھا، لیکن ہم اس سے بذات خود عہدہ برآ ہونے کے ہم کسی مشکل کا حل نکالنے کی بجائے، یا اگر ہم کسی بات پہ کامیاب نہ ہوتے تو پھر ہم ایوب صاحب پر بگڑنا شروع کر دیتے اور پھر بہانے نکال کر انہیں سخت سست کہتے۔ کچھ کام ایسے ہوتے تھے جو ہم نے پورے کرنے ہوتے تھے، ہماری ذمہ داری ہوتی تھی، لیکن ہم اس کی ذمہ داری کو نہیں لیتے تھے، اور اگر کام بگڑ جاتا تو ہم اس کا ذمہ دار بھی ایوب صاحب کو بنا دیتے تھے۔ ایوب صاحب جو تھے وہ ملگجی شیروانی پہنے، ملگجی یعنی مٹی والے رنگ کی مٹیالی رنگت والی اچکن پہنے، ٹوٹا پھوٹا ان کا جوتا ہوتا تھا، میلا سا مفلر گلے میں لپیٹا ہوتا تھا، اور جناب وہ جلدی جلدی چلے آ رہے ہوتے تھے، اور ان کا قد مشکل سے 5 فٹ کا تھا۔ مفلر کبھی کھولتے ہیں کبھی لپیٹتے ہیں اور گرتے پڑتے وہ چلے آ رہے ہیں۔ ایوب صاحب کا گھر جو ہے وہ 12 مہینے 3rd کلاس کا 3 درجے کا مسافر خانہ بنا رہتا۔ اگر ایوب صاحب کے گھر جائیں تو ان کے گھر میں کوئی پرائیویسی نام کی چیز نہیں تھی، ان کے گھر میں ان کی ذاتی اہمیت نہیں تھی، ان کے گھر میں کوئی سکون نہیں تھا، ان کے گھر میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، ان کے گھر میں ہر وقت لوگوں کی بھیڑ رہتی تھی، اور ہر طرح کے لوگ جو تھے وہ ایوب عباسی کے گھر میں رہتے تھے، خاص طور پر عزیزوں کے اور دوستوں کے لڑکے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اور میری اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ایوب صاحب کے گھر میں بہت سے لوگوں نے قیام کیا اور ایوب صاحب نے ان پر توجہ دی، ایوب صاحب نے ان کے ساتھ محنت کی، ایوب صاحب نے لاپرواہی والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمت سے کام لیا، اور انہوں نے آئزہ اپنے چاہنے والوں، احباب، محبت کرنے والے جو ان کے دوست احباب تھے، ان کے لڑکوں کو انہوں نے زیور تعلیم سے آراستہ کروایا۔ اتنا کنٹریبیوشن، اتنا حصہ تو شاید ہی ماضی میں کسی نے کیا ہو اور نہ ہی شاید کوئی آئندہ کرے۔ تو مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایوب صاحب جو تھے وہ خدمت انسانیت میں بہت آگے جا چکے تھے۔ ان کا جو گھر تھا اس کے گھر میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ایوب صاحب کی ذاتی زندگی ختم ہو گئی تھی اور اس میں آرام سکون نہیں رہ گیا تھا، ان کے گھر میں ہر وقت ایسی کیفیت ہوتی تھی، ان کا گھر جو تھا وہ ایک نقشہ کھینچتا تھا کسی 3 درجے کے مسافر خانے کا۔ اور ایوب صاحب جو تھے وہ اپنے دوستوں کے لڑکوں پر محنت کیا کرتے تھے، توجہ دیا کرتے تھے، اور انہوں نے جو توجہ دی، انہوں نے جو اپنی ہمت دکھائی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہوئے، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہ معاشرے کے مفید شہری بنے، اپنے والدین کا سہارا بنے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس میں ایوب عباسی جو تھے انہوں نے
ان بچوں کی جو ہے وہ خدمت کی، ان کے کام آئے اور ان کو معاشرے میں ایک بہترین اور اعلیٰ مقام دلوایا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو ہمیں بھی ایسا انسان بننا چاہیے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو ایوب صاحب جو تھے وہ خدمت انسانیت کے بارے میں نہ صرف سوچتے تھے بلکہ خدمت انسانیت کرتے بھی رہتے تھے۔ ان کے گھر میں طالب علموں کا بہت ہی زیادہ ہجوم ہوتا تھا، اتنا زیادہ ہجوم ہوتا تھا کہ دم گھٹنے لگتا تھا۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہ جناب کبھی کسی شخص کو کھلا رہے ہیں، کبھی پلا رہے ہیں، کبھی سامان دے رہے ہیں، کبھی ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا آفس کا کام بھی کرنا ہوتا تھا، کبھی دوستوں کا کام بھی کرنا تھا۔ تو ہم سب تعجب کیا کرتے تھے، ہم سب حیران ہوتے تھے کہ یہ شخص زندہ کیسے ہے اور یہ پاگل کیوں نہیں ہو رہا، اور اس کے حواس کیوں کر بجا ہے، اس کا دماغ کیسے درست ہے، اتنے ہجوم میں اتنے لوگوں کے کام آ رہا ہے اور ساتھ اپنے معاملات کو بھی چلا رہا ہے۔ دوستوں میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو یہ آ جاتے، رات دن کا قیام کرتے اور کبھی پاؤں دبا رہے ہوتے، کبھی سر میں تیل ڈال رہے ہوتے، کبھی دوا لا رہے ہوتے، کبھی اس بیمار آدمی کے لیے کھانا تیار کرتے۔ تو ایوب باسی جو تھے ان کا دل جو تھا وہ بڑا پیارا تھا، ان کا دل جو تھا وہ بڑا اچھا تھا، اور ان کا دل جو تھا اس میں خدمت خلق کا بہت زیادہ جذبہ جو تھا وہ بھرا ہوا تھا۔ تو وہ بیماروں کی تیمارداری کیا کرتے تھے، بیماروں کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اللہ سبحانہ و تعالی سے اجر و ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اس سے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ تو مریض کی عیادت کا بہت زیادہ ثواب ہے، یہ جہنم سے دوری کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، اس کی عیادت کرنے جاتا ہے، تو اس کی کیفیت ایسی ہے کہ جیسے وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری، اس کی عیادت ضرور کرنی چاہیے۔ تو ایوب باسی جو تھے وہ بیماروں کی تیمارداری کیا کرتے تھے، پاؤں دباتے تھے، سر میں تیل ڈالتے تھے، دوا لاتے تھے۔ بیماری میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ بیمار آدمی کی زیادتیاں بھی سہتے تھے۔ اب جب بیمار اچھا ہو جاتا تھا تو وہ شکریہ ادا نہیں کرتا تھا، بلکہ شکریہ میں بھی سخت سست ہی کلمات کہتا تھا کہ ایوب صاحب آپ مجھے دباتے تھے، ویسے آپ کے ہاتھوں میں جان تو نہیں تھی، ایوب صاحب کچھ کھایا پیا کرو، تاڑے تے ہتھاں جی جان ہی نہیں گئی۔ تو اس طرح کے الفاظ کہتے تھے۔ لیکن ایوب صاحب جو تھے ان کا دل بہت بڑا تھا، وہ اپنی اس عادت کو پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ بیماروں کی تیمارداری جب موقع ملتا تھا مسکرا کے کرنے کے لیے چلے آتے تھے۔ ایوب صاحب کی سیرت اور شخصیت کا ایک نادر پہلو تھا، ایک انوکھا پہلو تھا، اور وہ انوکھا پہلو یہ تھا کہ ہر شخص جو تھا وہ ان سے پیار کرتا تھا، اور اگر ان سے پیار کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دل کو تسکین مل گئی، اور اگر ان سے پیار نہیں کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم میں احساس ذمہ داری کی کمی ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی صلے کی پرواہ نہیں کی، اور وہ ہر چھوٹے بڑے کی خدمت جو تھے وہ یکساں لطف و تندہی، لطف و مضبوطی کے ساتھ خوشی خوشی سے کیا کرتے تھے۔ ایوب باسی پرووسٹ کے دفتر میں یعنی ہاسٹلز کے منتظم اعلیٰ تھے وہ، اور ایک بڑا اہم عہدہ تھا جس پر وہ کام کرتے تھے، اور ان کا تعلق جو تھا، ان کا سابقہ جو تھا وہ اساتذہ کے ساتھ تھا۔ بیرا وہ ہوتا ہے جو کھانا میز تک پہنچاتا ہے، باورچی
نائی جو بال کاٹتا ہے، شیو کرتا ہے، اور چپڑاسی جو دفتر کے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، ان لوگوں سے ان کا تعلق رہتا تھا۔ اس کے علاوہ بھنگی یعنی جھاڑو لگانے والے اور بہشتی پانی بھرنے والے اور ماشکی سے بھی ان کا تعلق رہتا تھا۔ تو ایوب عباسی جو تھے وہ ان سب سے کام لیتے تھے، اور ان سب سے وہ کام لیتے تھے، ان کا تعلق ان سب سے رہتا تھا۔ جو طلبہ تھے ان کو خوش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ایوب عباسی جو تھے وہ اس مینجمنٹ کے کام کو، اس انتظامیہ کے کام کو بہت بہترین انداز سے کر گزرتے تھے۔ ایوب صاحب جو تھے وہ ہر طالب علم کے خاندانی حالات سے واقف رہتے تھے، اور اسی طرح سے، اسی اعتبار سے ہر طالب علم سے سلوک کیا کرتے تھے، اور ہر طالب علم بھی ان کو اپنا خیر اندیش سمجھتا تھا، ہر طالب علم ان کو اپنا بزرگ اور بھلائی چاہنے والا سمجھتا تھا۔ بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ یونیورسٹی میں سٹرائک ہو جاتی تھی، یونیورسٹی میں ہڑتال ہو جاتی تھی، اور ایسی صورتحال ہو جاتی تھی کہ کالج جو ہے یا یونیورسٹی جو ہے وہ ایک میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا تھا۔ ایسے حالات میں بھی ایوب صاحب کا جادو برابر کام کرتا تھا، اور وہ ایسا کردار ادا کرتے تھے جیسے میدان جنگ میں صلیب احمر والے کرتے ہیں۔ صلیب احمر، یہ اس کو انگلش میں ریڈ کراس کہا جاتا ہے، یہ سوئٹزرلینڈ میں صلیب احمر کو بنایا گیا 1863 میں۔ ایک شخص ہنری ڈونانٹ نے ریڈ کراس کی تنظیم کو بنایا، اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ ہنگامی حالات میں متاثرہ لوگوں کی دیکھ بھال کرنا۔ تو جب یونیورسٹی میں سٹرائک ہوتی تھی تو ایوب عباسی جو تھے وہ طالب علموں کا خیال رکھتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنے فرض کو ادا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی اس سبق کا دوسرا لیکچر بھی ختم ہوا۔